دیکھیے جس وجہ سے آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنی ملازمت کی وجہ سے آپ نمازوں کو اگر ترک کر رہے ہیں یا ان کو ٹال رہے ہیں یا اول وقت میں نہیں پڑھ رہے یا قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیے نمازیں خود آپ کو اپنی تمام چیزوں میں آسانیاں مہیا کرتی ہے، یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے. باقاعدہ اخلاقیات کی کتابوں کے اندر ایک بزرگوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ واقعہ لکھا ہوا ایک بزرگ کا، کہ رات کو مشغول عبادت تھے اور مناجات وغیرہ کے اندر کوئی ہوش نہیں تھا، اتنا پروردگار کی ڈوبے ہوئے تھے نمازوں میں. یہاں تک کہ چور گھر میں داخل ہوا اور سارا سامان لے کر، جتنی قیمتی چیزیں تھیں، دروازے سے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ ایک دم سے وہ دروازہ بند ہو گیا. پھر بھاگا بھاگا دوسرے دروازے کے پاس گیا، دروازہ کھولا ہوتا، جیسے چور گیا دروازہ بند ہو گیا. پھر بھاگا تیسرے جگہ پہ، دروازہ جہاں سے اس کو کھلا ہوا کوئی راہداری نظر آئی، بھاگا، لیکن وہ جگہ بھی بند ہو گئی. یہاں تک کہ بیچارہ تھک ہار کے بیٹھ گیا. اور خود اس جو بعد میں تائب ہو گیا تھا چور، اس نے کہا کہ ہاتف غیبی کی ایک آواز آئی تھی کہ اے شخص، اگر دوست اپنے محبوب پروردگار کی یاد میں مشغول ہے تو کیا ہوا، اس کا محبوب تو ہوشیار ہے پروردگار عالم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اگر ذکر الہی میں مشغول اور مست ہو گیا ہے تو اس کا خدا تو جاگ رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو بہرحال یہ چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کو آسانیاں مہیا کرتی ہیں. اگر آپ کاروبار و ملازمت میں ان چیزوں کا خیال کریں گے تو اس کے اندر مزید برکت بڑھے گی، نہ کہ ان چیزوں کو ٹالنے کی وجہ سے رزق میں کمی بھی آتی ہے اور برکت بھی رزق سے دور ہو جاتی ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ نماز حفاظت کرتی ہے. نماز کو علماء کہتے ہیں کہ ایک زندہ چیز ہے، زندہ. آپ اس کو صرف چند الفاظ کا اور کچھ اٹھک بیٹھک کا مجموعہ نہ سمجھیں، اس کی ایک زندہ شکل ہے. یہ نماز خوش بھی ہوتی ہے، یہ نماز ناراض بھی ہوتی ہے، یہ نماز روٹھ بھی جاتی ہے. باقاعدہ جو ایک کتاب ہے دائم الاسلام، دائم الاسلام، اس کے اندر ایک حدیث نقل کی گئی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ جب بھی تم پر نماز کے لیے سستی طاری ہو، امام فرماتے ہیں، تو جتنی بھی جلد ہو سکے اس سستی کو برطرف کر دو، برطرف کر دو، اور فوراً نماز کی طرف توجہ دو، کیونکہ اگر تم نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہ نماز بھی تم سے منہ موڑ لے گی. یہ زندہ ہے، یہ تم سے منہ موڑ لے گی. امام فرما رہے تم پر توجہ نہیں دے گی، اور اگر تم نے نماز سے اس وقت دوری اختیار کر لی تو پروردگار بھی تم سے دوری اختیار کر لے گا. یہ نماز زندہ ہے. میں نے کہا نا یہ ناراض بھی ہوتی، حتیٰ کہ نماز روٹتی بھی ہے، یہ بددعائیں بھی دیتی ہے، یہ دوست بھی ہے، یہ محبوب بھی بن جاتی ہے. اس کو تو بعد میں آخرت میں انسان کو جا کر پتہ چلے گا کہ اس کی جب ایک مجسم شکل بن کے آئے گی. یہ اتنی بعض اوقات ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ کو کفر اور شرک سے بھی قریب کر دیتی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، مشرکین میں سے نہ ہو جانا. اور پیغمبر تو یہ بات بھی فرماتے تھے کہ جو شخص بھی عمدن نماز کو ترک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور بہت سی روایات میں تو کفر اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہی کو قرار دیا گیا. تو اگر یہ نماز آپ پر مہربان ہو گئی اور آپ نے اس کا اکرام کر لیا تو پھر دنیا اور آخرت میں نماز ہر جگہ خود آپ کا خیال کرے گی.